الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر جمعرات ظہر کے بعد کی نشست یہ خالص ہے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد کو سیکھنے کے لیے، اور اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے مسائل کو سیکھنے کے لیے۔ عقائد بھی ہوں گے، مسائل بھی ہوں گے، عقائد اور مسائل پر دلائل بھی ہوں گے، اور اگر ہمارے عقائد اور مسائل کے دلائل کے خلاف کوئی دلیل آئی تو اس کے جواب بھی ہوں گے۔ سورۃ الفاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں، ملحد بھی پڑھتے ہیں، مبتدع بھی پڑھتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند میں پڑھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا خلاصہ بیان فرمایا ہے، پورے قرآن کریم کا خلاصہ بیان فرمایا۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بیان فرمائی ان کا خلاصہ فاتحہ ہے، اس لیے اس کو کتاب ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ پورے قرآن کریم میں کیا ہے؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے، اور ان کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں توحید بیان فرمائی ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کو بیان فرمایا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں احکام کو بیان فرمایا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں رسالت اور ماننے والوں کو بیان فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کو بیان فرمایا ہے۔ ماننے والوں کے لیے ایک لفظ لائے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، نہ ماننے والوں کے لیے 2 لائے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کی وجہ ماننے والوں کی ایک ہی قسم ہے، اعتماد کرنے والے، نہ ماننے والوں کی 2 قسمیں ہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ یا اس وجہ سے نہیں مانتے کہ علم نہیں ہے، یا علم ہے لیکن ساتھ ضد بھی ہے، تو جو نہ مانے ضد کی وجہ سے اسے مغضوب کہتے ہیں، اور جو نہ مانے جہالت کی وجہ سے اسے ضال کہتے ہیں۔ تو چونکہ نہ ماننے کی وجہ 2 تھی، اس لیے اس کے لیے لفظ بھی 2 لائے ہیں، مغضوب اور ضال۔ یہ ہے خلاصہ۔ پھر ایک ہے خلاصے کا خلاصہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 مضمون بیان فرمائے ہیں، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 مسائل، اور سورۃ الفاتحہ میں ان دونوں کا خلاصہ بیان فرما دیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آدھی فاتحہ میں عقائد بیان ہوئے، اور آدھی فاتحہ میں پھر مسائل ہیں۔ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید ہے، اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید ہے۔ عقائد میں بنیادی مسئلہ توحید ہے، پیغمبر توحید سمجھانے کے لیے آتا ہے، اور جو توحید مان لے
اس کو جزا نہ مانے سزا بتانے کے لیے آتا ہے۔ تو اصل عقیدہ توحید ہے، مسائل میں اصل مسئلہ تقلید ہے۔ کیوں؟ تقلید کا معنی ہے جو مسائل قرآن سے ثابت ہیں وہ بھی مانو، جو احادیث سے ثابت ہیں وہ بھی مانو، جو اجماع امت سے ثابت ہیں وہ بھی مانو، اور جو قیاس شرعی سے ثابت ہے وہ بھی مانو۔ تو تقلید کا معنی ہے ان چاروں قسم کے مسائل کو ماننا۔ تو مسائل چار ادلہ سے ثابت ہوتے ہیں، اور چاروں ادلہ سے ثابت شدہ مسائل کو ماننا یہ تقلید ہے۔ جہاں یہ مسائل درج ہیں وہ فقہ ہے، جو وہاں سے مسائل نکال کے دیتا ہے وہ مجتہد ہے۔ تو بنیادی مسئلہ تقلید کا ہے۔ جب آدمی تقلید کر لیتا ہے تو سارے مسائل اس کے لیے ماننا آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر تقلید نہیں کرتا ہر روز اس کو نئی الجھن پیش آتی ہے۔ میں ایک بار شیخو پورہ ایک ساتھی کے یہاں ٹھہرا اور بیان کے لیے گیا تھا، کھانا ایک گھر میں تھا۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارا ایک بچہ ہے، چھوٹی عمر کا ہے، 8 یا 9 سال کا، اس نے ایک مناظرہ کیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ مناظرہ آپ سنیں، اس بچے کو دیکھیں۔ کہ لاؤ بھائی، بچہ آ گیا۔ میں نے کہا اس نے کس سے مناظرہ کیا ہے؟ کہا جی ممانی سے، ماموں کی بیوی ممانی سے۔ میں نے کہا پھر تو مناظرہ نہ ہوا، مناظری ہوئی نا، ادھر بچہ ادھر ممانی، تو مناظری ہوئی۔ انہوں نے کہا جی مناظری ہے یا مناظرہ کچھ کیا ہے؟ کیا مناظرہ کیا ہے؟ ماموں اس کے مقلد ہیں، ممانی غیر مقلدن ہے۔ مقلد کی مؤنث مقلدن، اور غیر مقلد کی مؤنث غیر مقلدن۔ گویا ہم کبھی خواتین کو بھی غیر مقلد کہہ دیتے ہیں، ہماری خواتین کو مقلد کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل لفظ تو یہی ہے نا۔ تو انہوں نے کہا جی ماموں اس کے مقلد ہیں اور اس کی ممانی غیر مقلدن ہے۔ جب نکاح ہوا تو اس نے گھر آ کر بات چھڑی، کبھی تم رفع دین کیوں نہیں کرتے، کبھی تم اونچی آمین کیوں نہیں کہتے، کبھی تم نماز کے درمیان ٹانگیں کیوں نہیں چوڑی کرتے، یہ مسئلہ شروع کیے۔ اب جب اس نے کئی مسائل شروع کیے، اس بچے نے کہا میں آپ سے مناظرہ کرتا ہوں، یہ بچہ آپ کے بیانات بہت سنتا ہے، تو اس نے کہا میں آپ سے مناظرہ کرتا ہوں۔ کس مسئلے پر؟ اس نے کہا تقلید پر۔ وہ کہتی ہے کیوں؟ اس نے کہا میں ترک رفع دین پہ کروں گا، پھر آپ نے کہنا ہے طلاق پہ کرو، طلاق پہ کروں گا آمین پہ کرو، آمین پہ کروں گا تراویح پہ کرو۔ کتنے ہم مناظرے کریں گے؟ تو بہتر ہے تقلید پہ کر لیں۔ تقلید ثابت ہو گئی، سارے مسائل ثابت ہو گئے۔ تقلید ثابت نہ ہوئی، سارے مسائل پہ مناظرہ ہوتا رہے گا۔ تو بہتر ہے تقلید پہ کر لیں۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اب اس لڑکے نے پوچھا مامی جان آپ یہ بتائیں تقلید ایمان ہے یا شرک ہے؟ اور پہلے میری بات سن لیں پھر جواب دینا۔ تقلید ایمان ہے یا شرک، اس کا جواب دینا، لیکن پہلے میری بات سن لو، پوری بات سن لو۔ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اگر آپ نے تقلید کو ایمان مانا تو پھر آپ نے غیر مقلد نہیں رہنا، آپ نے فکری طور پر مقلد ہو جانا ہے۔ فکری کا لفظ میں نے کیوں بڑھایا؟ عملاً تو نہیں ہے، لیکن نظریہ تک تو مان لیا ہے نا۔ اگر آپ نے تقلید کو ایمان مانا تو آپ نے غیر مقلد نہیں رہنا، مقلد بن جانا ہے، مذہب بدل گیا۔ اور اگر آپ نے تقلید کو شرک کہا تو میرے ماموں جی مقلد مشرک، آپ غیر مقلد موحدہ، تو مشرک اور موحدہ کا نکاح نہیں ہو سکتا، پھر نکاح نہیں رہنا۔ تقلید کو ایمان مانا تو آپ کا مذہب نہیں رہنا، اور تقلید کو شرک ماننا تو آپ کا نکاح نہیں رہنا۔ اب مامی جان آپ بتائیں تقلید ایمان ہے یا شرک ہے؟ مامی جان نے آپ کہا مناظرے کا فائدہ، میں نے یہاں رہنا جانا تو میں نہیں، ہر آئے دن ہمارا بٹھا پڑا رہے گا، تو اگر ہم مناظرے چھوڑ دے تو؟ اس نے کہا جی چھوڑ دیں۔ یہ تو آپ ہر کہتی کبھی یہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ، کبھی یہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ، میں نے اس لیے کہا تھا مناظرہ کریں۔ اب مامی جان خاموش ہیں، جواب نہیں دے رہی، مناظرہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اصولی بات سامنے آ گئی نا۔ جب ایسا مسئلہ آ جائے
مذہب اور نکاح کا، لوگ مذہب کی قربانی دے دیتے ہیں، نکاح کی قربانی نہیں دیتے۔ میں بعض باتیں سمجھایا کرتا ہوں۔ ایک علامہ صاحب تھے، فوت ہو گئے۔ لوگ علامہ اسے کہتے ہیں جو دین میں شبہات پیدا کرے۔ بہت بڑے علامہ صاحب، بہت بڑے مذہبی سکالر ہیں۔ کیوں؟ دین میں شبہات پیدا کرتے ہیں، کیڑے نکالنے۔ میں نے کہا کیڑے نکالنے والا علامہ ہے، اور جو نکال کے پھر کھاتا بھی ہو تو بہت بڑا علامہ ہوگا۔ شبہات پیدا کرنا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ شبہات پیدا کرنے سے بندہ علامہ نہیں ہوتا، شبہات کو رد کرنے والا علامہ ہوتا ہے۔ اہل علم کا کام شبہات پیدا کرنا نہیں ہے، اہل علم کا کام شبہات کو رد کرنا ہے۔ ہن ام الکتاب، قرآن کریم میں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ لوگ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، امت میں فتنے کو پیدا کرنے کے لیے۔ متشابہات، شبہات، شبہ والی باتیں کرتے ہیں۔ تو شبہات ڈالنے والے ٹیڑھے لوگ ہوتے ہیں، سیدھے لوگ نہیں ہوتے۔ ایک علامہ صاحب کے فوت ہو گئے، وہ بھی شبہات بہت پیدا کرتے تھے۔ جو مر گئے ان کا اپنا مسلک یہ تھا کہ جس قبر میں ہم جسم کو دفن کرتے ہیں یہ قبر نہیں ہے، قبر علیین یا علیین ہے، یہ نہیں ہے۔ اور جب فوت ہو گئے تو ان کے ماننے والے کو میسج چلایا، علامہ صاحب کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، علامہ صاحب کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ بھائی جب یہ میسج چلاتے تو ہم کیوں نہ چلائیں؟ کون سا کسی نے آگے سوگنی ہے، چلا دو۔ میرا جلسہ تھا تو چٹ آ گئی کہ جی فلاں علامہ صاحب قبر سے خوشبو آ رہی ہے، ٹھیک ہے غلط ہے؟ میں نے کہا ہم ٹھیک غلط کہتے ہی نہیں، ہم ایک اصولی بات کرتے ہیں۔ علامہ صاحب جس قبر میں دفن ہے ان کا مذہب یہ تھا کہ یہ قبر نہیں ہے، اور ان کے متبعین بھی کہتے ہیں کہ یہ قبر نہیں ہے۔ تو یہ جو خوشبو آ رہی ہے علیین سے آ رہی ہے، سجین سے آ رہی ہے، یا اس قبر سے آ رہی ہے؟ جی اسی سے آ رہی ہے۔ تو میں نے کہا انہیں کہ شفقت فرمائیں، یا اپنا مذہب بدل لیں یا اپنا میسج بدل لیں۔ آپ کو سمجھ آئی؟ بھئی پہلے ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ قبر یہ نہیں ہے، علیین یا سجین ہے۔ اب خوشبو آئی ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم نے عقیدہ بدل لیا۔ اور اگر عقیدہ نہیں بدل سکتے تو پھر اپنا میسج بدل لیں۔ وہ جی غلطی سے چل گیا ہے، جب غلطی سے چل گیا ہے تو اس کو سمجھ کے ساتھ ڈیلیٹ کر دیں، بات ختم ہوگی۔ بھائی جو غلطی سے تحریر لکھی جائے تو اس کو جان بوجھ کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں نا بھائی۔ یہ میں کہتا ہوں، کبھی ساتھی کہتا ہے جی وہ غلطی سے میسج آ گیا ہے، میں نے کہا غلطی سے آ گیا ہے تو جان بوجھ کے ڈیلیٹ کر دو۔ اور جی ہم نے بعض نمازیں فلاں کے پیچھے بڑی مجبوری سے پڑھی ہیں، میں کہتا ہوں خوشی سے لٹا لو۔ کیا ہے مجبوری سے پڑھی ہے تو اب مجبوری سے لٹانی ہے نا، پڑھی مجبوری سے ہے، لٹاؤ خوشی سے۔ ہم خوشیوں والی بات کرتے ہیں، ہم تو پریشانی والی بات ہی نہیں کرتے۔ تو قرآن کریم سورۃ الفاتحہ یہ خلاصہ ہے۔ قرآن کریم میں 6 مضامین، توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والے اور نہ ماننے والے، اور ان کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں بیان فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم میں توحید، مالک یوم الدین میں قیامت، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکام، صراط الذین انعمت علیہم میں ماننے والے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والے۔ یہ ہے خلاصہ۔ اور خلاصے کا خلاصہ قرآن کریم میں 2 مضمون ہیں، عقائد اور مسائل۔ اور عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید، مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں توحید کو بیان کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں تقلید کو بیان کیا۔ تو آدھی فاتحہ میں توحید ہے، آدھی فاتحہ میں تقلید ہے۔ ہم توحیدی بھی ہیں، تقلیدی بھی ہیں۔
ہم توحیدی بھی ہیں اور تقلیدی بھی ہیں۔ دیکھو یہ بات کہ میں چھپ کو تو نہیں کہہ رہا، میڈیا پر کہہ رہا ہوں، پورے عالم کے سامنے کہہ رہا ہوں، فخر سے کہہ رہا ہوں، سر اٹھا کے کہہ رہا ہوں، رو اور پریشان ہو کر نہیں کہہ رہا، مسکرا کے کہہ رہا ہوں کہ ہم توحیدی بھی ہیں اور تقلیدی بھی ہیں۔ سر جھکا کر وہ چلتے ہیں جن کو پریشانی ہو۔ بس اوقات سامنے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ بندہ نہیں دیکھتا، سر جھکانا پڑتا ہے، سمجھ آ رہی؟ آنکھیں جھکاتے ہیں نا جب نہ محرم آئے، اور سر جھکاتے ہیں جب سامنے ایسا بندہ ہے جس کا مقابلہ نہ ہو سکتا ہو۔ ہم سر اٹھا کے چلنے والے ہیں، ہم فخر سے چلنے والے ہیں۔ ہمیں اپنے عقائد پر بھی فخر ہے اور ہمیں اپنے دلائل پر بھی فخر ہے اور اپنے اکابر پر بھی فخر ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع ہو، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں لیس الفتى من یقول کانا بھی الفتى من یقول ہا انذا۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں، ہم ہمیشہ یہ نہیں کہتے ہمارے باپ دادا بہت بڑے تھے، ان جیسا ہے تو لاؤ۔ میں نے کہا وہ تو بڑے تھے، مرد وہ نہیں، پہلوان وہ نہیں جو کہ میرا باپ پہلوان تھا، پہلوان وہ ہے جو کہ میں پہلوان ہوں، ہم سے مقابلہ کرو، ہم سے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہم دونوں کہتے ہیں، ہم کسی چیز کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ صرف اولئک آبائی وہ کہتے ہیں جن نے خود کچھ نہیں کرنا، لیس الفتى من یقول وہ کہتے ہیں جن نے کچھ کرنا ہے، اور ہم نے تو کچھ نہیں کرنا، اللہ نے چاہا تو سب کچھ کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جو ہمارے بس میں ہے نا وہ ہم کر کے مریں گے، یہ حسرت لے کر نہیں مریں گے، کر لیتے تو اچھا تھا۔ بعض لوگ خود کو توحیدی کہتے ہیں اور آدھی فاتحہ کو نہیں مانتے، اور بعض خود کو تقلیدی کہتے ہیں اور آدھی فاتحہ کو نہیں مانتے۔ ہم خود کو توحیدی بھی کہتے ہیں، تقلیدی بھی کہتے ہیں اور فاتحہ پوری مانتے ہیں۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، ایک بندہ آپ سے پوچھتا ہے آپ نے نماز باجماعت پڑھی ہے؟ جی۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی ہے؟ نہیں۔ تو تمہاری نماز اللہ تک نہیں پہنچی، نماز قبول نہیں ہوگی، چونکہ آپ نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی۔ اسے کہتے ہیں فاتحہ خلف الامام والا۔ آپ کے ابو جی زندہ ہیں؟ جی فوت ہو گئے۔ کبھی سال ثواب بھی کیا ہے؟ جی میں نے 5 دیگ چاول پکا کے مرکز آل سنت سرگودا بھیجی ہیں، ان دیگوں پر آپ نے فاتحہ پڑھی ہے؟ نہیں۔ تو یہ چاول تمہارے ابو تک نہیں پہنچنے، یہ چاول قبول نہیں ہونے۔ یہ ہے فاتحہ علی الطعام والا۔ ایک ہے فاتحہ خلف الامام والا اور ایک ہے فاتحہ علی الطعام والا۔ فاتحہ خلف الامام والا لڑتا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھو گے تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، اور اگلی آدھی فاتحہ تقلید وہ نہیں مانتا۔ اور فاتحہ علی الطعام والا لڑتا ہے کہ تم نے کھانے پر فاتحہ نہ پڑھی، کھانا قبول نہیں ہوگا، اور آدھی فاتحہ توحید وہ نہیں مانتا۔ اور ہم دیوبند والے کتنے میٹھے لوگ ہیں، نہ فاتحہ خلف الامام پہ لڑتے ہیں، نہ فاتحہ علی الطعام پہ لڑتے ہیں، اور مانتے پوری فاتحہ ہے۔ تو دیوبند توڑ والے ہیں یا جوڑ والے ہیں؟ دیوبند جوڑ والے ہیں۔ کوئی امت کو توڑ رہا ہے فاتحہ خلف الامام پہ، کوئی امت کو توڑ رہا ہے فاتحہ علی الطعام پہ، اور ہم دیوبند والے توڑتے نہیں ہیں، جوڑتے ہیں۔ ہم نے کہا فاتحہ خلف الامام نہ پڑھی پھر بھی ہو جائے گی، فاتحہ علی الطعام نہ ہوا پھر بھی ہو جائے گی، کوئی فکر نہ کرو، ہو جائے گی، اللہ کرم کرے گا، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مشہور پھر بھی کیا ہے کہ یہ لڑتے ہیں، لڑتا کوئی ہے، کھاتے ہمارے پڑی ہے، اور ہم شرمندہ ہو کر پھر سوائیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں، ہم نہیں صفائیاں دیتے۔ ہم کہتے ہیں تلاش کرو لڑتا کون ہے، تلاش کرو توڑتا کون ہے، تلاش کرو اس امت کو تباہ کون کرتا ہے۔ ہم تو نہیں لڑائی پیدا کر رہے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں بنیادی مضمون 2 ہو گئے، نمبر 1 توحید، نمبر 2 توحید کے لیے سب سے بہتر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ یاد رکھنا، ایک شخص کہتا ہے کہ تقلید کا لفظ قرآن سے ثابت کرو، میں تقلید کو مان لوں گا۔
آپ سوال کا جواب نہ دو، سوال پر سوال کرو۔ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ آپ اسے کہو آپ توحیدی ہیں، جی قرآن کے لفظ سے توحید ثابت کرو، قرآن سے لفظ توحید ثابت کرو۔ وہ کہے گا لفظ تو نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید کا مفہوم ہے۔ آپ کہنا تقلید کا لفظ تو قرآن میں نہیں ہے، صراط الذین انعمت علیہم میں تقلید کا مفہوم موجود ہے۔ اگر توحید کا لفظ نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کریم میں توحید کو نہیں چھوڑ سکتے، تو تقلید کا لفظ قرآن کریم میں نہ ہونے کی وجہ سے تقلید کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ توحید کو اس لیے مانا کہ لفظ نہیں ہے، قرآن میں توحید کا مفہوم ہے، تو تقلید کو اس لیے مانا کہ لفظ نہیں ہے، قرآن میں تقلید کا مفہوم موجود ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آدھا مانتے ہو آدھا نہیں مانتے؟ ہم آدھے والے نہیں ہیں، ہم پورا ماننے والے، پورے والے۔ ہم رائے ونڈ والے ہیں، تبلیغ والے ہیں، رائے ونڈی ہیں، دیوبندی ہیں، مکی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، کوفی بھی ہیں۔ ہم کسی نسبت کو نہیں چھوڑتے، جو نسبت اختیار کرتے ہیں اس پہ پہرا دیتے ہیں، اس پہ کھڑے ہوتے ہیں، دوڑتے نہیں ہیں۔ ہم دوڑنے والا مرد ہوتا ہے، میدان میں کھڑا ہونے والا مرد ہوتا ہے۔ مرد بن کے جیو، مرد بن کے جیو، مرد بن کے جیو، بنے گے نا بھی انشاءاللہ۔ کبھی ماحول زنانہ ہوتا ہے، اس میں مرد بھی زنانہ لگنے شروع ہوتے ہیں۔ بادشاہ کا بیٹا تھا، محل میں رہتا تھا، لڑکیوں میں چلتا چلتا جوان ہوا۔ کسی دن محل میں سانپ آیا تو گھر کی کنیزوں نے کہا کسی مرد کو بلاؤ سانپ آیا ہے، مرد کو بلاؤ سانپ آیا ہے۔ شہزادہ بھی کہہ رہا ہے مرد کو بلاؤ سانپ آیا ہے، مرد کو بلاؤ سانپ آیا ہے۔ زنانہ ماحول میں رہتے رہتے شہزادے کو پتہ ہی نہیں کہ میں بھی مرد ہوں۔ اب امت میں زنانہ ماحول بن گیا ہے، مزید بنایا جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم مرد ہیں۔ ہم اس زنانہ ماحول کو توڑیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ زنانہ ماحول کو توڑیں گے۔ مردانہ ماحول بناؤ، زنانہ ماحول زنانیوں میں، مردانہ ماحول مردوں میں۔ میں اس لیے علماء کو بھی کہتا ہوں کہ تم بن سنور کے جیو، لیکن جیسے مرد بنتے ہیں، مردوں کی طرح جیو۔ پگڑی باندھو، مرد باندھتے ہیں۔ چہرے پہ داڑھی رکھو، مرد رکھتے ہیں۔ سینہ تان کے چلو، مرد چلتے ہیں۔ مردوں کی طرح جیو، مردوں کی طرح۔ دیکھنے سے پتہ چلے کہ یہ مرد ہے۔ تو ایک ہے توحید اور ایک تخلید۔ اور سورۃ فاتحہ، اللہ اکبر، کیسا پیارا اللہ نے طرز اختیار فرمایا ہے، کیسا پیارا طرز۔ جب کسی سے کچھ لینا ہونا، اس کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ جب کسی سے لینا ہونا 3 مرحلوں سے گزرتے ہیں، پھر مانگتے ہیں۔ ایک آدمی کسی سے فنڈ لینا چاہتا ہے اور اس کی فیکٹری میں جاتا ہے، ذمہ دار کے پاس جاتا ہے، بڑے تاجر کے پاس جاتا ہے، یا عام غریب آدمی ہے، کسی بڑے کے پاس ضرورت پوری کرنے کے لیے گیا ہے۔ سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے، آپ کے پاس کسی کی کمی نہیں ہے، بہت مال ہے آپ کے پاس، اللہ نے بہت دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا آپ سے تعلق خاندانی ہے، پرانا ہے۔ ہمارے دادا ابو کو جب ضرورت پڑتی نا، آپ کے دادا ابو کے پاس آتے۔ ہمارے ابو کو جب ضرورت پڑتی تو ابو آپ کے ابو کے پاس آتے۔ اب جب ہمیں ضرورت پڑی ہے تو ہم آپ کے پاس آئیں گے، ہم نے کہاں جانا ہے، ہم ہمیشہ آپ کے پاس آئیں۔ اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کچھ چاہیے، ہمیں دے دو۔ پہلے تعریف کرتے ہیں، پھر اپنا تعلق بتاتے ہیں، پھر مانگتے ہیں۔ بندہ جب سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پہلے اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، میں اس عالمین میں سے ایک عالم میں رہنے والا چھوٹا سا بندہ ہوں، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کے خزانے اتنے بڑے ہیں، پوری کائنات کو، سارے جہانوں کو آپ کھلا رہے ہیں، میری کیا حیثیت ہے، آپ تو اتنے بڑے ہیں۔ الرحمن الرحیم، الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ مالک یوم الدین، آپ تو اس جہان کے بھی مالک ہیں
جو کسی نے دیکھا بھی نہیں. آپ اتنے بڑے ہیں, اتنے خزانے والے. ایاک نعبد, ہمارا تعلق کیسا ہے؟ ہم جیسے بھی ہیں عبادت آپ ہی کی کرتے ہیں. ہم کبھی کسی اور در پہ نہیں گئے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, جب بھی حاجت پڑی ہے ہم نے آپ ہی سے مانگا ہے. ہم نالائق ضرور ہیں, نکمے ضرور ہیں, ہم گناہ کرتے ہیں, مانتے ہیں, لیکن آپ کا در ہم نے کبھی نہیں چھوڑا, ہمیشہ آپ کے پاس آئے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, آپ ہمیں دے دیں. پہلے تعریف کرتے ہیں, پھر تعلق بتاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر مانگتے ہیں. اور مانگتے ہوئے تعلق بھی کیسے؟ ایاک نعبد, ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہی والے ہیں, ہم بھی والے نہیں ہیں. کوئی بھی والا ہو اس پر اللہ ایسے ناراض ہوتے ہیں جیسے کوئی بیوی اپنے شوہر سے کہہ دے میں تیری بھی ہوں. کیا کہا؟ میں تیری بھی ہوں. کیا کہہ رہی ہو؟ اب بتاؤ, بات توجہ سمجھنا. اگر کوئی بیوی ہو اور وہ شوہر کی کبھی نافرمانی بھی کر لے, کبھی کپڑے نہ دھوئے, کبھی غلط لہجے میں بات کر لے, اور اپنے شوہر سے یہ کہ دیکھو میں مانتی ہوں, یا شوہر اور خامد میں لڑائی ہو جائے, کوئی سمجھدار کہے دیکھو بیٹا یہ ٹھیک ہے تمہارے آنے پر بنی نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے اس نے تمہارے لیے کھانا نہیں پکایا, یہ ٹھیک ہے یہ کبھی تمہارے سامنے اونچی آواز سے بول پڑتی ہے, لیکن یہ بتاؤ تمہارے علاوہ اس کا کسی سے تعلق ہے؟ کہا جی نہیں. کہا دیکھو کتنی بڑی خوبی ہے, یہ صرف تمہاری ہے, کسی اور کی نہیں ہے. اس سے غفلت ہو جاتی ہے, لیکن کسی اور کی نہیں ہے. یہ جتنی گندی بھی ہو یہ شوہر کے لیے قابل قبول ہے کہ یہ کسی اور کے سے تعلق نہیں رکھتی. اور اگر کوئی لڑکی خوبصورت بھی ہو, شوہر کے آنے پہ سنورتی بھی ہو, شوہر کی خدمت بھی کرتی ہو, شوہر کی ہاں میں ہمیشہ ہاں ملاتی ہو, کبھی ناراض نہ کرے, لیکن کچھ کسی اور کی بھی ہو, شوہر کہے گا اس میں بہت خوبیاں ہیں, خوبصورت ہے, جوان ہے, میرا بہت خیال کرتی ہے, لیکن فلاں کو بھی فون کرتی ہے, اس کا فلاں سے بھی رابطہ ہے, یہ صرف میری نہیں ہے. نکمی سے نکمی عورت ہو اور شوہر ہی کی ہو وہ قابل قبول ہے. خوبصورت سے خوبصورت ہو اور شوہر کی بھی ہو وہ قابل قبول نہیں ہے. بندہ شرابی ہو, زانی ہو, سود خور ہو, گندے سے گندا ہو, اللہ ہی کا ہو وہ قبول ہے. تہجد پڑھے, روزے رکھے اور صدقے کرے, لیکن اللہ کا بھی ہو, خدا کو ایسا بندہ قبول نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک, ان اللہ لا یغفر, اللہ مشرک کو قبول نہیں کرتے, باقی ہر کسی کو قبول فرما لیتے. ایاک نعبد, ہم تیرے ہی ہیں یا تیرے بھی ہیں؟ تیرے ہی ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں عالم الغیب صرف اللہ ہی, مختار کل اللہ ہی, حاجت روا اللہ ہی, مشکل کشا اللہ ہی. ہم بھی والے نہیں ہیں, ہم ہی والے ہیں. بھی والی بیوی کو شوہر قبول نہیں کرتا تو بھی والے کو اللہ کیسے قبول فرمائیں گے؟ بھی والے نہ بنو, ہی والے بنو, یہ ہمارا نظریہ ہے. ایاک نعبد و ایاک, توجہ رکھنا. مشکل کشا کون؟ اونچی آواز سے, مشکل کشا کون؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تو میں نے سبق یاد کرا. مشکل کشا کون؟ اللہ ہی. حاجت روا کون؟ اللہ ہی. عالم الغیب کون؟ اللہ ہی. مختار کل کون؟ اللہ ہی. یا اللہ مدد ایمان ہے, یا رسول اللہ مدد شرک ہے. یا اللہ مدد ایمان ہے, یا علی مدد شرک ہے. یا اللہ مدد ایمان ہے, یا غوث الاعظم مدد شرک ہے. اللہ مشکل کشا ایمان ہے, علی مشکل کشا شرک ہے. رسول مشکل کشا شرک ہے, غوث اعظم مشکل کشا شرک ہے. آپ اس عقیدے کو مانتے ہیں؟ بولو. جن کا یہ عقیدہ ہاتھ کھڑے کرو. یہ جو کہتے نہیں میرا درد ہے, میں بار بار کہتا ہوں یہ درد ہے, میں نہیں سمجھا سکتا. مجھے سوشل میڈیا کا شوق نہیں ہے,
مجھے سوشل میڈیا پر حق کی جنگ کا شوق ہے بس. ہم نے کہا ہم نے کوئی مورچہ خالی نہیں چھوڑنا. بات سمجھتے ہو؟ دیکھو یہ ہمارے پاس ٹی وی کی سکرین ہے, اس میں 20 کھانے ہیں اور 20 پر باطل ہیں. ایک پر ہم آئیں گے, کتنے رہ گئے؟ ایک اور ہمارا ہے, کتنے رہ گئے؟ ایک اور ہے, کتنے ہوں گے؟ یہ باطل کا مورچہ ہے, قابو کرو, کھانے پر کرو, کسی کو موقع نہ ملے اس پہ آنے کا. ہم نے دشمن کو مورچہ دیا ہوا ہے, خود کہیں بیٹھے ہوئے. اور بھائی ہم یہاں بیٹھے ہیں, اگر گولی ادھر سے آتی ہے اور ہم جواب میں گولی ادھر مارتے ہیں, یہ مورچہ ٹوٹے گا؟ جہاں سے فائرنگ ہے وہاں فائر کرو. دشمن سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے فائرنگ کر رہا ہے اور ہم بند کمرے بیٹھ کے جواب دے رہے ہیں. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے؟ مورچے سنبھالو, مورچے. اور یہ کام آپ نے کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے. کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے. انشاءاللہ ہم کریں گے, انشاءاللہ. کیوں نہیں کریں گے؟ ہمت کرو تھوڑی سی. امت کو مایوس کیا جا رہا ہے, امت کو توڑا جا رہا ہے, امت کا دل چھوٹا کیا جا رہا ہے. میں عمان تھا تو ان دنوں میں 2-3 ہمارے علماء فوت ہوئے, پاکستان کے اور ہندوستان کے, اس طرح اکٹھے وقفے سے. کافی علماء میرے پاس سے اکٹھے ہو کے تعزیت کے لیے آ گئے. بھائی چلو مولانا سے بھی تعزیت کرے, بزرگ فوت ہوئے. اور سارے غم زدہ ہیں, کہتے ہم بہت غم زدہ ہیں, فلاں فوت ہو گیا, فلاں فوت ہو گیا, فلاں فوت ہو گیا. ہمارے اکابر جا رہے ہیں, یہ سال بزرگوں کے جانے کا ہے, یہ سال بڑے دکھوں کا ہے. میری عادت ہے کہ میں بندے کو کھڑا کرتا ہوں, کھڑا, مایوسی دوڑو. میں نے کہا یہ اکابر 3 فوت ہوئے, یہ تینوں مجھ سے بڑے خطیب تھے. کہا جی نہیں. یہ تینوں مجھ سے زیادہ سفر کرتے تھے. کہا جی نہیں. ان میں سے کسی ایک کی کتابیں مجھ سے زیادہ ہیں. کہا جی نہیں. میں کہا ان میں سے کوئی باطل کے جواب دے رہا تھا. کہا جی نہیں. میں کہا ان میں سے کہ شاگردوں کو اتنا ہلکا ہے جیسے میں بٹھا کے پڑھا رہا ہوں. کہا جی نہیں. میں نے کہا ان میں تینوں میں سے کوئی تمہارے پاس آیا اور یوں بیٹھا جیسے میں بیٹھا ہوں. کہا جی نہیں. کہا جی نہیں. میں نے جتنی مشقت برداشت کر کے الزامات مجھ پہ لگے, ان پر لگے تھے. کہا نہیں. میں نے کہا اسی طرح جیسے میں کھڑا ہوں یہ کھڑے تھے. کہا جی نہیں. میں نے کہا ان میں سے کسی کے کالم اخبارات پہ چھپتے ہیں. کہا جی نہیں. میں نے کہا میرے چھپتے ہیں. کہا جی ہاں. میں نے کہا میں تمہارے عمان میں آ کر استقامت ٹی وی پر بیان کیا ہے, ان میں سے کوئی یہاں ٹی وی پر آیا ہے. کہا جی نہیں. میں نے کہا کون سی کمزوری ہے جو چلے گئے ہیں اور مسئلہ ختم ہو گیا؟ بتائیں کیا پریشانی ہے آپ کو؟ ان کے جانے سے کیا ہوا, کیا مجھے آپ بتائیں نا, کیا ہوا ہے؟ چپ. میں نے کہا یہ ایک چال ہے کہ جو زندہ ہیں ان کو نہ مانے, جو مردہ ہیں ان پہ روتے رہیں. مجھے مانو نا, میں آپ کے سامنے بیٹھا نہیں ہوں, میں بیٹھا ہوں نا یار, اتنی خوبیاں لے کر بیٹھو اور تم میرے پاس پریشان حال بیٹھے ہو. اگر آپ نے کہنا بھی ہے تو یہ کہو مسلک دیوبند پہ اللہ کا کرم اور فضل یہ ہے, اگر اللہ ایک لیتے ہیں تو 2 دیتے بھی ہیں. دیکھو خدا نے لیے ہیں اور مولانا گھمن صاحب میں دیے ہیں. یوں کہو نا. اب یہ کہنا مشکل ہے کہ مجھے قبول کرو, بس اس کے لیے آپ نے رونا شروع کیا ہوا ہے. یہ میں باتیں میڈیا پر کہتا ہوں, اس لیے کہتا ہوں کہ جو ہمارے معتقد ہیں وہ یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوتے, اور جو ہمارے مخالف ہیں وہ پہلے بھی مخالف تھے, اب بھی رہیں گے. ہم تواضع کریں گے تو ریا کہیں گے, ہم اکڑیں گے تو وہ کبر کہیں گے. انہوں نے نہیں ماننا. میں اسلام آباد سالانہ سیمینار کراتا ہوں, انشاءاللہ اس سال بھی ہوگا, امام اعظم ونیفہ سیمینار. ایک بزرگ تھے, میں نے اسے کہا حضرت عجیب پریشانی ہے, سرگودا سے یہاں آتا ہوں, فنڈز بھی خود اکٹھے کرتا ہوں, دعوت نامے خود چھپاتا ہوں, بندے بھی خود جمع کرتا ہوں, اور حضرات کو بلاتا ہوں. یہ آتے ہیں, بیان بھی سنتے ہیں, کھانا بھی کھاتے ہیں, اور پھر بعد میں کہتے ہیں ایجنسیوں کا بندہ ہے, پیسے کہاں سے آئے ہیں, ایسے ہوٹل میں کیسے ہو سکتا ہے. حالانکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ اندر جا رہے ہیں, میں باہر لابی میں بیٹھا ہوں اور آنے والے اپنے ساتھیوں سے پیسے وصول کر رہا ہوں, 5,000 2,000 10,000 جمع کر رہا ہوں. میرے ساتھی پیسے دے رہے ہیں, اندر جا رہے ہیں, مجھے دے رہے ہیں, اندر جا رہے ہیں, اندر بیانات ہو رہے ہیں, میں باہر بیٹھ کے ساتھی چندہ کر رہا ہوں. جب سارے بیان کر لیں گے تو میں آخر میں سے 10 منٹ شکریہ کروں گا. چندہ آنکھوں سے کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں. انہوں نے بڑی پیاری بات فرمایا, ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا.
آدمی اور بیوی 2 لوگ ہیں اور سواری 1 ہے۔ ان لوگوں نے کہا سفر لمبا ہے، ترتیب کیا بنائیں؟ تو یہ دونوں سواری پر بیٹھ جب ایک بستی سے گزرے تو انہوں نے کہا یار دیکھو کیسے پاگل ہیں، دونوں بیٹھے ہیں، باری باری بیٹھتے۔ تو انہوں نے سوچا یار باری باری بیٹھتے ہیں۔ اگلی بستی سے گزرے تو مرد بیٹھا ہوا ہے، بیوی چل رہی ہے۔ اس نے کہا کیسا ظالم ہے، خود سواری پر ہے، بیوی کو چلا رہا ہے۔ اب ترتیب بدلی، اگلی بستی سے گزرے تو بیوی کو سواری پر ہے، خامن چل رہا ہے۔ کہا کیسا رن مرید ہے، بیوی پر بٹھائی، خود پیدل چل رہا ہے۔ اب ان دونوں نے چھوڑا اور خالی گھوڑا پکڑ لیا۔ اگلی بس گزرے، کہا کیسے پاگل ہے، اگر گھوڑے کو خالی رکھنا تھا ضرورت کیا تھی؟ تو چاروں صورتیں ختم۔ انہوں نے کہا ابھی کیا کریں؟ اخیر خامد بھی نے مشورہ کیا کہ جو من میں آتا ہے وہ کریں، یہ لوگ تو کسی حال پر خوش نہیں۔ انہوں نے کہا مولانا یہ کسی حال پر خوش نہیں ہوں گے، بس آپ کریں، بس آپ کریں، یہ کسی حال پہ خوش نہیں ہوں۔ اب آپ کو مزاج سمجھ آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا؟ آپ کام کریں، لوگ کسی حال پر خوش نہیں ہوں گے، ان کی پرواہ اور فکر نہ کریں۔ مشکل کشا کون؟ توجہ رکھو، کون؟ یہ عقیدہ ٹھیک ہے؟ اس کے خلاف کہنا شرک ہے؟ بولو نا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کلیات امدادیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، پیر پیران، سید الطائفہ، مولانا گنگوہی، مولانا ننوتوی، حضرت تھانوی کے پیر میر علی شاہ گولڈے والے، ان کے بھی پیر۔ ان نے 10 رسالے لکھے ہیں جس کا مجموعہ ہے کلیات امدادیہ۔ یہ 10 رسالے ہیں: ضیاء القلوب، فیصلہ ہفت مسئلہ، نالہ امداد غریب، ارشاد مرشد، جہاد اکبر، غذائے روح، درد غمناک، مثنوی تحفۃ العشاق، گلزار معرفت، وحدۃ الوجود۔ حاجی صاحب ہمارے بڑے ہیں، بولا کرو نا، حاجی صاحب ہمارے بڑے ہیں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نالہ امداد غریب میں لکھتے ہیں: سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، چہرہ تاباں کو دکھلا دو مجھے، تم سے اے نور خدا فریاد ہے۔ اللہ کے نبی کو مشکل کشا کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا فرما رہے ہیں۔ سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، چہرہ تاباں کو دکھلا دو مجھے، تم سے اے نور خدا فریاد ہے۔ آپ کہتے ہیں مشکل کشا رسول اللہ کہنا شرک ہے، تو پھر حاجی صاحب نے شرک کیا ہے۔ اب 2 جواب۔ یہی کلیات امدادیہ، اس میں 4تھا رسالہ ارشاد مرشد۔ اس ارشاد مرشد کا خلاصہ شجرہ پیران چشت اہل بہشت رضی اللہ عنہم، ہمارے چشتی جو اکابر ہیں ان کا سلسلہ بیان کیا۔ اس میں حاجی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: دور کر دل سے حجاب جہل و غفلت میرے رب، دور کر دل سے حجاب جہل و غفلت میرے رب، کھول دے دل میں در علم حقیقت میرے رب، کھول دے دل میں در علم حقیقت میرے رب، ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے۔ نالہ امداد غریب میں حضور کو مشکل کشا کہا، اور ارشاد مشکل میں حضرت علی کو مشکل کشا کہا۔ تم کہہ رہے تھے علی مشکل کشا کہنا کفر ہے، لگاؤ فتویٰ حاجی صاحب پر۔ اب 2 بندے ہو گئے آپ کے سامنے۔ ایک بندہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مشرک ہیں، کیوں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ سارے دیوبند والے مشرک ہیں، چونکہ ان عبارات کے معلوم ہونے کے باوجود حاجی صاحب کو بڑا اور مقتدا مانتے ہیں، ایک طبقہ۔ دوسرا طبقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا، علی مشکل کشا کہنا جائز ہے، کیوں؟ اگر جائز نہیں تو پھر حاجی صاحب نے کیوں کہا؟ لگاؤ فتویٰ۔ اگر وہ کہیں تو جائز ہیں، ہم کہیں تو جائز کیوں نہیں؟ تمہارے پیر صاحب کے جائز ہیں، ہمارے پیر صاحب کے تو جائز کیوں نہیں؟ تو ایک نے اس فتوے کو دیکھا تو دیوبند کے شرک کی بات کی ہے، اور دوسرے نے دیکھا اس نے اپنے شرک کو ایمان بنانے کی بات کی ہے۔ اب 2 جواب۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ
तमाम उलमा देवबंद के बड़े हैं ना, ये सिर्फ मरकज़ के बड़े हैं। अब दो जवाब नहीं मिलता, तलाश करो जवाब, तलाश करो, न मिले फिर मरकज़ आओ, फिर तुम्हें समझ आएगा मरकज़ में क्या हो रहा है, फिर समझ आया ना हो क्या रहा है। देखो हम सुन रहे हैं, इल्ज़ाम सह रहे हैं, मुनाजराबाजी है, फड्डेबाज हैं, फ़िरका वरीयत है, बुज़ुर्गों के तर्ज पे नहीं हैं, अकाबिर की सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन हम फिर भी अपनी जगह पर खड़े हैं। हम इन अकाबिर का दिफा करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम करेंगे। अब बात तवज्जो से समझना, एक ही लफ्ज़ एक फ़न में हो तो माना और है, वही लफ्ज़ दूसरे फ़न में हो तो माना और है। मुम्तहिन आए दर्जा हिफ्स के बच्चों का इम्तिहान ले और कहे बेटा कलमा सुनाओ, वो कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसको फेल कर देगा, चूँकि दर्जा हिफ्स में कलमे का माना होता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुम्तहिन सरफ और नहव की दरसगाह में आए और कागज़ पे लिखे शजरतुन, दरख्त, बेटा ये क्या है, वो कहेगा जी कलमा, 100 नंबर देगा, क्योंकि नहव में कलमे का माना है लफ्ज़ वुज़िया लिमान मुफ़रदिन, अगर काफ़ी हो तो मुफ़रदन और मुफ़रदुन। ये देखो अब एक ही लफ्ज़ है कलमा, उसके जवाब में बिस्मिल्लाह आए तो फेल दर्जा हिफ्स में, और लफ्ज़ कलमा मिसाल जवाब में शजरतुन आए तो पास 100 नंबर। लफ्ज़ एक है कलमा, जब दरसगाह हिफ्स की हो तो माना और है, और जब दरसगाह सरफ नहव की हो तो माना, देखो दरसगाह के बदलने से फ़न्ने तजवीद और फ़न्ने नहव के बदलने से माना बदल गया है, बदल गया माना। ये फ़न्ने तजवीद मैं गलती से कह रहा हूँ, ये दर्जा हिफ्स की क्लास, फ़न में तो माना वहाँ पर भी इसका और हो जाता है। ये अच्छी तरह बात समझें। तबलीगी जमात में जाएं, गश्त होगा, एक अमीर, एक रहबर, एक मुतकल्लिम। मुतकल्लिम ने क्या कहना है, हम सब ने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कलमा में अल्लाह से वादा किया है आपका हुक्म मानेंगे, हुजूर पाक के तरीके पर चलेंगे, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, उस मेहनत के बारे में मस्जिद में बात हो रही है, आप हमारे साथ तशरीफ़ ले चलें। और अगर किसी जलसे पर इश्तिहार लगा हो मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुमन, और मैं जब स्टेज पर हूँ तो मैं कहूँ हम सब ने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कलमे में अल्लाह पाक से वादा किया है तेरा हुक्म मानेंगे, हजूर के तरीके पर चलेंगे, उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, उस मेहनत के लिए मस्जिद में जमात आई है, मैं बयान ख़त्म करता हूँ, तुम उनके साथ निकलो। ठोकेंगे भाई ये क्या हुआ, हमने क्या समझा था, मौलाना साहब को क्या हो गया। अब एक है मुतकल्लिम तबलीगी जमात का लफ्ज़, एक है मुतकल्लिम दरसगाह का। तबलीगी जमात में जाए तो मुतकल्लिम का माना ख़ास है, और जब दरसगाह में बैठे तो मुतकल्लिम का माना अक़ायद का माहिर है। लफ्ज़ एक है मुतकल्लिम, काम के बदलने से माना बदल गया है। सिंध में जाएँ तो कहेंगे साईं चाहला, सिंध में जाएँ साईं चाहला, साईं कहेंगे और घुटनों को हाथ लगाएंगे, हाथ बांधेंगे। और अगर पाकिस्तान पंजाब में आए और हम कहें कि ये साईं है, इसको चाय दो, इसका माना कि इसका दिमाग ठीक नहीं, मजजूब है, थोड़ी अकल वाला है। लफ्ज़ साईं सिंध में जाए तो माना इज़्ज़त वाला है, और यहाँ पंजाब में तो साईं का माना नामुनासिब है। देखो इलाका बदला है तो माना ही बदल गया। फ़न के बदलने से माना बदलता है, लफ्ज़ एक होता है, इलाके के बदलने से माना बदलता है, माहौल के बदलने से लफ्ज़ का माना बदलता है। ये आप इस पर जितनी मिसालें आप चाहें जमा करते जाए, बहुत मिसालें आपको मिलेंगी। मुश्किल कुशा एक लफ्ज़ है, मुश्किल कुशा एक लफ्ज़ है, तवज्जो रखना। अल्लाह से मदद मांगना एक होता है माफ़ौक़ल असबाब, एक होता है मदद मांगना माफ़ौक़ल असबाब चीज़ों में, एक होता है मदद मांगना माताहतल असबाब चीज़ों में। माफ़ौक़ल असबाब और माताहतल असबाब क्या है, जो चीज़ें बंदे के इख्तियार में हों वो चीज़ें बंदे से मांगना, ये कहते हैं माताहतल असबाब मांगा है।
جو چیز بندے کے اختیار میں نہ ہو وہ چیز مانگنا، یہ کہتے ہیں ما فوق الاسباب مانگا ہے۔ آپ کسی آدمی سے کہو آپ کی بیٹی ہے اس سے میرا نکاح کر دو، یہ ما تحت الاسباب ہے، یہ ما تحت الاسباب ہے۔ اور کسی سے کہہ دو کہ مجھے آپ بچہ دے دو، یہ ما فوق بغیر بیوی کے مجھے بچہ دے دو، یہ ما فوق الاسباب ہے۔ ما تحت الاسباب مانگنا جائز ہے اللہ کے غیر سے، ما فوق الاسباب مانگنا حرام ہے اللہ کے غیر سے۔ پانی لانا، پلانا، کھانا، کھلانا یہ بندے کے اختیار میں ہے، بھئی پانی لاؤ، یہ میں نے ان سے مانگا ہے، لیکن ما تحت الاسباب مانگا ہے۔ گرمی بہت ہے، بھئی بارش برساؤ، یہ مانگا ہے، ما تحت الاسباب مانگا ہے، جن کے دائرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو بندے سے ما تحت الاسباب مانگنا یہ شرک نہیں ہے، اور بندے سے ما فوق الاسباب مانگنا یہ شرک ہے۔ ما تحت الاسباب مانگنا اور ہوتا ہے اور ما فوق الاسباب مانگنا اور ہوتا ہے۔ بس آقا لوگ کیا گڑبڑ کرتے ہیں، وہ جی 15 میں لکھا ہوتا ہے مددگار، مددگار نیچے 15 ہے، اور 15 والے مددگار ہو سکتے ہیں تو پیر صاحب کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور بھئی یہ ان کو مددگار مانا جا رہا ہے ما تحت الاسباب، اور پیر صاحب کو مانا جا رہا ہے ما فوق الاسباب۔ ما تحت اسباب کی بنیاد پہ ما فوق الاسباب والی باتیں کرنا یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ آگے سمجھو، اب ایک لفظ ہے مشکل کشا۔ مشکل کشا کا ایک معنی ہے ما فوق الاسباب دینے والے سے ما فوق الاسباب چیزیں مانگنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ چیزیں بندے کے بس میں نہیں ہے، یہ مشکل بندہ دور نہیں کر سکتا، ما فوق الاسباب ہے، یہ اللہ دور کرے گا، اور اللہ ہی سے مانگنا مشکل کشا، اللہ ہی اس مشکل کو دور کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ سے نہیں، یہ عقیدے میں بات نہیں ہو رہی، توجہ رکھنا، کس میں؟ عقیدے میں نہیں۔ ایک ہے مشکل کشا عقائد کے باب میں، جب عقیدے کے باب میں فن علم الکلام میں مشکل کشا آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے ما فوق الاسباب چیزیں مانگنا، ما فوق الاسباب دینے والے کو مشکل کشا کہنا علم الکلام میں۔ اور جب یہ مشکل کشا کا لفظ آ جائے علم تصوف میں تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کہ میری گندگی، میری غلاظتیں، میرے اندر کی برائیاں جو مجھ سے نہیں چھوٹ رہی، آپ یہ میری برائیاں چھڑوا دیں، تدبیر بتائیں، مجھے علاج بتائیں، اللہ سے دعا کریں، مجھے بتائیں کیسے چھوٹیں، میری اصلاح فرما دیں، میری اصلاح فرما دیں، اور میرے اندر کی برائیاں غلاظتیں ختم کرا دیں۔ یہ معنی مشکل کشا۔ کیا معنی؟ اس گناہ کو چھوڑنا میرے لیے بہت مشکل ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا، آپ اس کو چھڑائیں اور میری اس مشکل کا حل نکالیں۔ یہ ہے مشکل کشا علم تصوف میں۔ تو جب علم الکلام میں مشکل کشا کہیں، معنی ہوتا ہے کسی کو ما فوق الاسباب مدد کرنے والا سمجھ کر اس کو مددگار ماننا، اس کو مددگار ماننا۔ اور علم تصوف میں جب کہیں مشکل کشا تو اس کا معنی ہوتا ہے باطنی امراض جس کا چھوڑنا بہت مشکل تھا، کسی بندے کو یہ کہنا آپ اس فن کے ماہر ہیں، میری باطنی بیماری ختم کرا دیں، میری بیماری چھڑا دیں، مجھے اس کا اسباب بتائیں، مجھے اس کا حل بتائیں، میں اختیار کروں اور یہ چھوٹ جائے، آپ میرے مشکل کشا ہیں، یعنی آپ نے میری پریشانی حل کی ہے، میری مشکل دور کی ہے۔ تو علم الکلام کے فن میں مشکل کشا کا معنی اور ہے، عقائد میں مشکل کشا کا معنی اور ہے، اور تصوف میں مشکل کشا کا معنی اور ہے۔ جو آدمی عقیدے میں مشکل کشا اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کو کہے یہ شرک ہے، اور جو آدمی علم تصوف میں مشکل کشا کا لفظ اللہ کے غیر کے لیے استعمال کرے یہ شرک نہیں، یہ ایمان ہے۔ اور حاجی امداد اللہ صاحب کی کتاب کلیات امدادیہ یہ علم الکلام عقائد کی کتاب نہیں ہے، یہ علم تصوف کی کتاب ہے۔ لفظ علم مشکل کشا تم نے عقیدے والا فٹ کیا ہے علم الاخلاق، اور علم تصوف میں قصور آپ کا ہے، حاجی صاحب کا نہیں ہے۔ کتاب عقیدے کی ہو اور حاجی صاحب غیر اللہ کو مشکل کشا کہیں
پیش کرو، ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ اور جب علم تصوف کی ہو، مشکل کشا کہے تو پھر علم الکلام والا نہیں، علم تصوف والا مشکل کشا مانو تاکہ الجھن پیدا نہ ہو۔ اب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا پر یاد ہے، چہرہ تاباں کو دکھلا دو مجھے، چہرہ تاباں کو دکھلا دو مجھے۔ اولاد نہیں مانگ رہے، پیسے نہیں مانگ رہے، نبی پاک سے یہ چیزیں نہیں مانگ رہے، اے نور خدا، اے نور تم سے اے نور خدا فریاد ہے۔ اب ساری باتیں جو آگے قید غم سے اب چھڑا دیجئے مجھے، قید غم سے اب چھڑا دیجئے مجھے، یا شاہ ہر دو سرا فریاد ہے، آپ کی فرقت نے مارا یا نبی، دل ہوا غم سے پارا پارا یا نبی، حق تعالیٰ کہ تم ہی محبوب ہو، کون ہے ہم سب تمہارا یا نبی، باغ جنت سے زیادہ ہے عزیز مجھ کو بکوچا تمہارا یا نبی، لیجیے در پر ہلاک۔ میں اب یہ ساری بات اگلے عبارت پڑھ رہا ہوں، یہ جتنی بات کا خلاصہ ہے، کوئی کیا مانگ رہے ہیں حاجی صاحب؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ دولت، پیسہ، بیٹے؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں مانگ رہے کہ حضور آپ اپنا چہرہ دکھاؤ اور میرے غم دور کرو، میرے گناہ ختم ہوں اور مجھے دین کی توفیق مل جائے۔ اور شجرہ چشتیہ میں کیا فرماتے ہیں، آپ اس میں پڑھو، دور کر دل سے حجاب جہل و غفلت میرے رب، یہ علم تصوف آ گیا نا، دور کر دل سے میرے حجاب جہل و غفلت، غفلت میرے دل سے ختم ہو جائے، میرا دل منور ہو جائے، گناہوں کی سیاہی ختم ہو جائے۔ آگے، کھول دے دل میں در علم حقیقت میرے رب، میرے باطن جب صاف ہوگا، گناہ ختم ہوں گے، علم الہی دل میں آئے گا۔ ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے، انا مدینۃ العلم والی بابھا فمن اراد المدینۃ فلیات الباب۔ اللہ کے نبی نے علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کو باب العلم فرمایا ہے، مدینۃ العلم کا دروازہ فرمایا ہے، اور علم قلبی مانگا جا رہا ہے، واسطہ علی کا دیا جا رہا ہے۔ حضرت علی کو مشکل کشا کب کہا؟ جب علم کی باری آئی ہے۔ نور باطن سے دلوں کو منور کرنا، دل کی سیاہی کو ختم کرنا، یہ بہت مشکل ہے، حضرت علی نے کیا ہے، بہت مشکل ہے، حضرت علی نے کیا ہے، اس لیے مشکل کشا کہا۔ تو علم الکلام عقائد میں نہیں کہا، علم تصوف میں کہا۔ جس طرح متکلم تبلیغی جماعت میں ہو تو معنی الگ ہے، علم الکلام میں ہو درسگاہ میں تو معنی الگ ہے۔ کلمے کا معنی، کلمے کے جواب میں بسم اللہ آئے تو فعل، یہ تجوید میں ہے۔ کلمے کے جواب میں شجرۃ درخت ہے تو پاس، یہ علم النحو میں ہے۔ اسی طرح مشکل کشا کا معنی علم عقائد میں ہو تو اور ہے، اور علم تصوف میں تو اور ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہم حاجی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ جب تم مشکل کشا کیا، تم نعرے کہاں پہ مارتے ہو؟ تم بتاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آج کی مجلس میں اصل میں تو میں نے ایک عبارت کا جواب دینا تھا، اس کے لیے تھوڑی سی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ یہ جو ہمارا ہر جمعرات کو ہوگا نا انشاءاللہ، یہ اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ بہت عقائد پڑھائیں، بہت مسائل پڑھائیں، ایک ایک عقیدہ بھی چلتا رہے، ایک ایک عبارت کا جواب بھی چلتا رہے تو مزہ آ جائے گا۔ سب سے بڑی بات کیا ہے، میں طلبہ سے کہتا ہوں، اب یہ جو میں نے سوال کا جواب دیا ہے، ہو سکتا ہے آپ اپنی زبان سے صحیح طرح ادا نہ کر سکیں، لیکن اتنا تو ذہن بن گیا نا سوال کا جواب ہے، یہ تو بن گیا نا۔ اب کو آپ کے پاس آئے گا، بھائی صاحب نے کہا وہ کلپ نکالو ذرا، وہ ساجی والا نکالو کلپ، نہیں آتا کلپ پھینکو، کیا کرو؟ کلپ مارو، کلپ مارو، اس کے موبائل پہ مارو، پھینکو۔ الحمدللہ مجھے تو اتنے لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم بہت پریشان تھے، جب سے آپ کے کلپس ہمارے پاس آئے ہیں نا، وہ ایک پھینکتے ہم 10 مارتے ہیں، دوبارہ نہیں بھیجتے۔ میں وہاں دبئی گیا تو ایک ساتھی تھا مجھے ملا، وہ مرید تھا الفیض الفقار صاحب دام برکاتہم، اور معتقد تھا تبلیغی جماعت کے جیسے مولانا طارق جمیل صاحب۔ اب میرا نہ میری جماعت کا بندہ ہے نہ میرا مرید ہے، کیا خیر مجھے ملا، ماشاءاللہ ہدیہ بھی اچھا دیا، خدمت بھی کی، پیار بھی کیا۔ مجھے اس نے کہا مولانا میں مرید فیض الفقار صاحب ہوں اور تبلیغی جماعت کا کارکن ہوں، آپ کا کارکن بھی نہیں، آپ کا مرید بھی نہیں۔ اور میں نے ایک دن موبائل میں تینوں کے فولڈر میں نے بلائے ہیں، آپ کے بھی، پیر صاحب کے بھی، مولانا صاحب کے بیان،
میں نے ایک دن ایسے دیکھا کس کے بیان زیادہ ہے، جب میں نے فولڈر میں گنتی کی تو آپ کے بیان زیادہ نکلے، حالانکہ میں نہ آپ کا مرید ہوں نہ آپ کا کارکن ہوں۔ میں نے کہا پھر کیوں زیادہ نکلے؟ کہا اس لیے کہ ضرورتیں آپ نے پوری کی ہیں، نہ میری ضرورتیں وہاں سے پوری ہو رہی ہیں نہ وہاں سے ہو رہی ہیں، ضرورتیں پوری آپ نے کی۔ میں اس لیے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم سے بہت سارے لوگ رابطہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ میں نیک آدمی ہوں، اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ضرورت پوری کرتا۔ بہت لوگ ہیں، میں مدینہ منورہ بیٹھا ہوں، میرے پاس ایک ساتھی ہے، حضرت مسئلہ بتائیں۔ میں نے کہا کن سے بیعت ہو؟ کہا جی فلاں حضرت سے۔ میں نے کہا ان سے پوچھو، ان سے پوچھو۔ نہیں جی ماشاءاللہ آپ کا جو علم ہے، تو میں نے کہا پھر بیعت مجھ سے کر لو۔ جی ان کے پاس گیا وہ ذکر کراتے ہیں، میں نے کہا میں نہیں کراتا، مجھ سے کر لو۔ میں مرید نہیں توڑتا، میں بات سمجھاتا ہوں۔ اب ان کے ذہن میں کیا ہے؟ تقوی ادھر ہے، علم ادھر ہے۔ ہمارے پاس آئیں گے بھی علم ادھر ہے، اور وہاں جائیں گے بھی تقوی ادھر ہے، ذکر ادھر ہے، حضرت بزرگ۔ کیوں بزرگ ہوتے ہیں؟ ملاقات نہیں کرتے، بس فون نہیں سنتے، رابطہ ختم، بڑے بن گئے۔ یہ بھائی چھوٹی چھوٹی باتیں، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں ترتیب نبوت یہ نہیں ہے، ترتیب نبوت ہے ہر کسی کی بات سنو، ہر کسی سے ملو، ہر کسی کو وقت دو، جتنا دے سکتے ہو۔ جب نہ دے سکو پھر آپ ایسے ہی معذور ہیں۔ اللہ میں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔